اور ایک لقب آپ کا ایسا ہے جو آسمانوں پر بھی ہے. اور یہ بات جو میں بیان کرنے والا ہوں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی. بہت ساری کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا, سیاہ کی کتابوں میں, ترمذی شریف میں, اور ساری کتابوں میں موجود. جب ہم کہتے ہیں نا متفقن الیہ حدیث, اگر کوئی جملہ آپ سنتے ہیں فقیر کی زبان سے یا ویسے بھی علماؤں سے, تو اس کا مطلب سمجھیے متفقن الیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو. آپ سمجھ گئے کلیئر, دونوں کتاب میں ہو. اور اگر صرف بخاری میں ہے یا مسلم میں تو صحیح حدیث کہہ دیتے ہیں. سمجھ, صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو متفقن الیہ حدیث جو ہوگی نا وہ کہلائے گی دونوں کتابوں میں ہے, مسلم اور بخاری شریف میں. اب دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں آپ کا لقب ایک شرم و حیا, حیا میں پوری امت میں آپ سے لاجواب کوئی بھی نہیں. حالانکہ سب کا جواب اپنی جگہ. ایسا نہیں میں کہوں کہ سیدنا عمر فاروق نہیں, سیدنا صدیق اکبر نہیں, مولا علی نہیں, حیا تو بہت ان کی, لیکن جس کی فضیلت بیان ہو کہ واقعی یہ تو عروج پر آ گئے. اب بہادری میں ہم مولا علی کی بات جب کریں تو پھر اب ہم عثمان غنی کو چھوڑ دیں مثال کہ انہوں نے بھی لڑی, تو کہ یار اپنے عثمان غنی کی تعریف ہی نہیں کی. ارے بھائی وہ ایک لیول ہے, حضرت علی کا وہ جو لیول ہے سبحان اللہ, جو فضائل سرکار نے بیان کیے وہ اپنی جگہ ہیں ان کے. اور جب صفات عثمان غنی آئے گی, صفات عثمان غنی میں جب آئے گی بات, تو یہ بات یہاں آئے گی کہ آپ کے شرم و حیا میں سرکار خود فرماتے ہیں, ام المومنین حضرت عائشہ راوی یہاں فرماتے ہیں میرے گھر میں ایک دن حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. بے تکلفانہ مثال ہوتا ہے نا, جیسے گھر میں آپ لیٹے ہیں تو وہ تہمت جو ہوتی ہے نا باندھی ہوئی, تو وہ تھوڑی اوپر تھی, معمولی سی ٹخنے سے تھوڑی سی اوپر, جیسے ایزی ہو کے بیٹھتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے لیٹے ہوئے ٹیک لگا کر. اتنے میں دروازہ میں ناک ہوا, بولے کون؟ بولے ابو بکر صدیق. بولے آ جاؤ. حضور ایسے ہی لیٹے تھے, تکلف تھا, محبت تھی, دوستی تھی, آگے بیٹھے باتیں کرتے. اتنے میں پھر آواز ہوئی عمر فاروق آئے. ام المومنین فرماتی ہیں تو وہ آئے, سرکار نے کہا آ جاؤ, ویسے ہی بیٹھے تھے. پھر بولا کون؟ بولے عثمان غنی. تو حضور علیہ السلام ایک منٹ, حضور سیدھے ہوئے, تہمت کو سیدھی کری اور کپڑے سمیٹ کر بیٹھنے لگے. میں نے سوچا میرے ابا کے لیے اتنی عزت نہیں, مثال ہے وہ ہوتا نا, عمر فاروق کے لیے اتنی عزت نہیں, اور عثمان غنی کے لیے اتنا ہوتا بہترام. آپ آئے اور آپ نے اس طرح ہی بیٹھے رہے, باتیں کرتے رہے, بالکل ٹھیک ہوگی. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آیا, میرے بابا آئے. تو بولے تیرے بابا کی عظمت کی بات تو سوچ رہی ہوگی, تیرے بابا کی اپنی عظمت ہے, بڑا مقام ہے. عمر فاروق اس کا عمر کا بھی بہت بڑا مقام ہے, تو کیا جانے. لیکن تو جانتی ہے عثمان غنی, عثمان غنی سے اللہ اور اس کے اللہ کے فرشتے آسمانوں پر حیا کرتے ہیں, تو میں کیوں نہ یہاں حیا کروں. اگر میں یہاں ایسے ہی بیٹھا رہتا تو یہ میرے پاس آتا تو میری ہو سکتا ہے اس حالت کو دیکھ کے شرم میں گردن ہی نہ اٹھاتا. کتنا حیا کا پیکر, دیکھ سبحان اللہ, دیکھا آپ نے شرم و حیا کا معاملہ. اور یہ آج جو بیان کرنا جس مصنف کا, آپ کو جس عالم کا, تھوڑا سا 2 منٹ 3 منٹ سنتے ہی آپ, اور انشاءاللہ علم ہوتا ہے, علم لیتے ہیں آپ. ویسے تو پڑھنا بھی نہیں ہوتا, پڑھنا ملتا بھی نہیں ہے آپ کو, مصروفیت یہ اور دیکھنا بھی, لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ جمعے میں کچھ تو ملے آپ کو, کچھ محدثوں کا, کچھ مفسروں کا, کچھ صحابیوں کے آپ کے سمانے آپ کو مل جائیں. آج بات ہم کر رہے ہیں صواعق المحرکہ. یہ کتاب ہے علامہ ابن حجر حیتمی المکی رحمت اللہ تعالی علیہ, متوفی ہیں آپ 974 یہی ہے نا, 974 ہجری کے آپ متوفی ہیں. مصر کے بہت بڑے عالم, کیا عالم ہیں. میں آپ کو کمال دکھاؤں, اس کے مطلب وقت نہیں ہے, تھوڑی سی ٹچنگ دیتا ہوں میں, اور تو کچھ نہیں کر سکتا کہ ان کی پوری تفصیل بیان کروں. ان کی حدیثیں جو اپنی کتاب میں لائے نا, ان کی کتاب جو صواعق المحرکہ ہے نا, اللہ اکبر, کمال کی کتاب ہے. کتاب کیا ہے, اتنی شان بیان کی ہے اہل بیت کی اس کتاب کے اندر کہ آپ کے آنسو نکل جائیں. جیسے میں نے پیچھے امام جامی کی بیان کی تھی نا, اور اتنی شان اہل بیت اپنے صحابہ کرام کی بیان کی ہے. بیلنس, جیسا ہمارا عقیدہ ہے بیلنس, ایسا بیلنس جو آج یہ کہتے ہیں نا, وہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اس زمانے میں ان پہ جتنے جلن کرنے والے, حسد کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں, علماء مفتیوں نے آج بھی انہوں نے ان پہ لگا دیا الزام کہ یہ رافضی ہیں. رافضی کہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں نا, جو مثال دے رہا ہوں, اہل بیت سے بہت زیادہ مبالغہ کرنے والے, نعوذ باللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں اہل شیعہ کہتے ہیں تشیع, اور خارجی کہتے ہیں یہ وہابیوں کو جو اہل بیت سے بغض رکھیں. رافضی وہ جو صحابہ سے بغض رکھنے والے, اور خارجی کون؟ اہل بیت سے بغض رکھنے والے. یہ دونوں معاملات. اب جب انہوں نے اہل بیت کی ایسی شان بیان کی تو انہوں نے کہا یہ رافضی ہے, یہ رافضی ہے. اب کتابوں کا نام سنو آپ, کیا شہرت یافتہ کتاب ہے اللہ آپ کی. ایک کتاب ہے المحتاج, 10 جلدوں میں, بے شمار شرح کی علماء نے.
اس کتاب یہ سوائل کو محرکات میں نے بیان کر دی. اور ایک کتاب ہے فتاوی الکبریٰ فقیہ، یہ فقہ کی کتاب فتاوی بہترین کتاب. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے فتاوی حدیثیہ. یہ چند کتابیں بیان کر سکتا ہوں. اور ایک جو کتاب تھی نا آپ کی اللہ، اور اس کتاب نے سب کو ہلا دیا. وہ کتاب تھی کیا؟ فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو رافضی کرنے والے تھے تو ان کی تو میہ ہی مر گئی نا تقریباً. کیا ہوا؟ یار یہ تو سمجھ رہے نا بات. تو اب دوسروں نے اس پہ الزام لگانا شروع کر دیا. ہمارے یہاں چلتا ہے اعلیٰ حضرت کو سب شیعہ کہتے تھے. استغفر اللہ کہتے تھے. بھائی ان کا نام رضا، دیکھو نا بدبختی. اعلیٰ حضرت کے علم کو سمجھے ہی کوئی نہیں نا. وہ بھی نام لگاتے تھے. اعلیٰ حضرت نام کیا ہے؟ رضا. باپ کا نام نکی خان. یہ سب شیعوں کے نام نعوذ باللہ. اور دادا کا نام علی رضا ہے نا بھائی. اور گھر میں عورتوں کے نام سکینہ، زینب، یہ نام ہیں آپ کے. تو الزام لگا دیا کہ یہ تو اہل تشیع ہے، یہ رافضی. استغفر اللہ. اور آج کے جو 14ویں صدی کے جو بن گئے ہیں ایجنٹ رافضیوں کے، وہ اعلیٰ حضرت کو برا کہنے لگ گئے کہ یار یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. ابے سارا خاندان ہی تو اہل محبت سے کرتا ہے. یہ اہل بیت کی محبت ہے. نام ہی انہوں نے مصطفیٰ رضا، حضرت سیدنا رضا علی امام ہیں اتنے بڑے اہل بیت کے، ان کے ناموں پہ نام رکھنے والا امام. اور تم کو کہ اب یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، مولا علی سے بغض رکھتے ہیں. یہ اڑانی بس یہ ایجنٹ ہی بس. کیا یار دنیا سمجھتی ہے. سمجھو تو میں آپ کو بتاؤں کس زمانوں سے چلا آ رہا ہے. تو امام یہ ہے ابن حجر اسقلانی، امام حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ لکھتے ہیں حدیث سے سننا آپ. اور میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ سب کتابوں میں ہے. اس کتاب میں جو انہوں نے حوالے دیے مولا علی کے حوالے سے. میرا مولا علی سے پوچھا. مولا علی فرماتے ہیں تم جانتے ہو، کسی صحابی نے پوچھ لیا یا علی، یہ سرکار نے فرمایا شرم و حیا کا پیکر سے کوئی نہیں، تو اس کی مثال کیا ہے؟ تو بولو تم کیا شک کرتے ہو عثمان غنی پہ؟ میں تمہیں بتاتا ہوں آسمان کا چوتھا آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب کے سب حضرت عثمان غنی کی عظمت پر یعنی حیا کی عظمت پر فخر کرتے ہیں. اور کس کا قول ہے؟ مولا علی کا. دیکھو، اور یہ آج لڑانے والے مولا علی عثمان غنی. اللہ اکبر. ایک اور سنو، سرکار حضرت عثمان غنی کا ایک اور قول بھی سن لو. اور شرم حیا تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سرکار علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے الحیاء شعب الایمان. حیا ایمان کا ایک اہم جز ہے. اگر جس کے اندر حیا نہیں اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں. آپ خود سوچئے، دیندار آدمی سب کو کہتے ہیں اور بے حیا ہو. مثال کے طور پر آپ کو یار بڑا دیندار ہے، بڑا عالم فاضل ہے، یار اس سے نیک نہیں دیکھا، روڈ پہ جا کے عورتوں کو ہی دیکھ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، نظریں نہیں پڑ رہی، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوں، اور تم بولو گے یار اس سے تو حیا تو ہے نہیں، تو آپ اس کے ایمان کا بھروسہ کرو گے؟ عالم تو دور کی بات، فاضل تو دور کی بات. تو حیا کتنا بڑا شعبہ ہے. سب سے بیسک چیز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قول میں ہے کہ ہمیشہ نگاہ